نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ رگڑ لگتی تھی، مطلب آپ کے اندر کی جو منہ کی ایک سکن ہوتی ہے نا. سائیکلنگ کرتی ہیں، ہائیکنگ کرتی ہیں اور نقاب کے ساتھ کرتی ہیں. فائدہ نہیں ہے شکوہ کرنے کا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کینسر زدہ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. السلام علیکم، عدنان شادانی شہر اقتدار سے حاضر ہوا ہوں. پاکستان کے اندر اگر آج کل ہم دیکھیں زیادہ تر لوگ مایوسی نا امیدی کا شکار نظر آتے ہیں. ان کو آنے والا کل اپنا تاریک نظر آتا ہے. ناممکنات سے ممکنات تک کا سفر اس سسٹر کا ہے. کینسر کو شکست تھی. اس کے علاوہ ایج تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 50، میرڈ بھی ہے، بچے بھی ہیں. اس کے علاوہ ہائیکنگ، سائیکلنگ نیشنل لیول پہ کافی کمپیٹیٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. شکوے تو نہیں ہے زندگی سے؟ فائدہ نہیں ہے شکوہ کرنے کا. اگر تعارف ہو جائے تو پھر پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میرا نام عائشہ مستور بٹ ہے. میں لانگ ڈسٹینس ہائیکر ہوں، الٹرا میراتھن رنر ہوں. اب سائیکلنگ بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ، اور فارغ وقت میں لانگ واک. بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ بیسیکلی میری جو جائی پیدائش ہے وہ لاہور ہے. بچے کتنے ہیں، ایج کتنی ہے، یہ ذرا بتا دیجیے. میری اس وقت ایج 50 ایئرس ہے. میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ جب پیشنٹ کو پتہ چل جائے کہ مجھے کینسر ہے، وہ آدھا مر جاتا ہے. جو جنگ اپنے ساتھ لڑی اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جب مجھے پتہ چلا تھا 2022 کی بات ہے، تو میرے لیے شاکنگ نہیں تھا، ایک سرپرائز تھا کہ مجھے یہ کیسے ہو گیا نا. مطلب میں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. پھر جب ٹیسٹ وغیرہ ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی 3 کیمو ہوں گی اور 20 ریڈیشنز ہوں گی، کیونکہ یہ منہ کے قریب تھا بالکل رائٹ ایئر کی بیک پر. میں نے کہا کہ یہ کینسر کی ایک کائنڈ ہے، لیفوما کہتے ہیں. کھانا پینا بالکل چھوٹ گیا تھا، اور جب تک 20 ریڈیشن اور اس کے بعد تقریباً 1.5-2 سال جو ہے وہ میں کچھ نہیں کھا پائی. مطلب آپ ایون روٹی بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ رگڑ لگتی تھی. مطلب آپ کے اندر کی جو منہ کی ایک سکن ہوتی ہے نا، اگر کبھی غلطی سے ایسے لگ جاتا تھا زبان کے ساتھ تو وہ جلدی اسپریڈ کرتا تھا پورے منہ میں، کہ وہ جیسے وہ مرچیں نہیں لگ گئیں، نہ اس پہ پانی اثر کر رہا ہے نہ اس پہ چینی اثر کر رہی ہے، اور بہت دیر تک نا وہ تکلیف رہتی تھی. میں نے استعمال کیا تھا صرف 2 چیزیں، ایک گرم پانی اور ایک شہد. کینسر کے خلاف لڑائی میں سب سے زیادہ آپ کو کس نے سپورٹ کیا؟ سب سے پہلے میں کہوں گی میری اپنی اندر کی ول پاور تھی، کہ جب میں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ ہر بیماری آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. اس کا علاج بھی بہت زیادہ مہنگا ہے پاکستان. علاج میرا ڈاکٹرز نے مجھے CMH ریفر کیا تھا، اور ماشاءاللہ CMH جب میں گئی وہاں پہ ڈاکٹرز بہت زبردست تھے، بہت اچھے تھے. گڈ بائے کینسر نے آپ کو کب کہا؟ 23 کے مارچ میں لاسٹ رپورٹ آئی تھی میری کہ وہ اوکے تھا. پشتو میں کہتے ہیں کہ کل کل د غمونو باران خوی خپل پردی پکی معلوم شی اے رحمانہ. مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار غموں کا ٹائم بھی اچھا ہوتا ہے، اس میں انسان کو اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جاتی ہے. ہاں یہ تو ہے. نیکسٹ سیکنڈ بلٹ پوائنٹ اسٹوری کا وہ یہ ہے کہ سائیکلنگ کرتی ہیں، ہائیکنگ کرتی ہیں اور نقاب کے ساتھ کرتی ہیں. یہ کیسے کر لیتی ہیں اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ مجھے بہت زیادہ شوق تھا جب میں ایسی کوئی ویڈیوز دیکھتی تھی پہاڑوں کی اور خوبصورت سینریز وغیرہ، تو میں نے کہا بس پھر خود ہی کانفیڈنس ڈیولپ کیا. اور 2020 میں نے فرسٹ ہائیکنگ کی تھی، اور میری ابھی تک جو سب سے لانگیسٹ ہائیک ہے وہ ہے 52 کلومیٹر ان 12 آورس. آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں کے مطلب اس طرح اونچائی ہوتی ہے بہت زیادہ، کبھی نیچے بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے. اسلام آباد میں ٹریلز بنے ہوئے ہیں، ٹریکس باقاعدہ بنے ہوئے ہیں. اس پہ ایوری سنڈے جو ہے وہ ملک میں بہت سے لوگ، جوان بچے بچیاں سب آتے ہیں ہائیکنگ کرنے. میری جو سب سے لانگیسٹ تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا 52 کلومیٹر تھی، وہ تھا سما گھوڑا گلی سے لے کے D12 شاءاللہ دیتا تک. اور اس کے بعد پھر رننگ میں نے 2022 میں سٹارٹ کی تھی اگست میں. اسلام آباد رننگ کلب کے ساتھ میری فرسٹ جو تھی وہ رننگ تھی 5 کلومیٹر، اور میں نے 5 سے سٹارٹ کی تھی رننگ. ہر سال جو ہے اسلام آباد رن ود اس جو ایک گروپ ہے وہ ہر سال کرواتا ہے. پچھلے سال جو ہے وہ ٹریل 3 سے پورا گھوم کے شکر پڑیاں اور پھر واپس 2 لوپس لگتی ہیں. اس دفعہ ایران ایوینیو پہ تھا کہ ہم نے D12 بالکل اسلام آباد ایکسپریس وے پہ جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے. اس میں بھی میں نے پوزیشن ہولڈر ہوں. لاسٹ ایئر میری 3 پوزیشن تھی، اس دفعہ میں نے 2nd پوزیشن لی تھی اور باقاعدہ کیش پرائز. ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ابھی میں نے ایک میں پارٹیسپیٹ کیا، وہ تھا لاسٹ سپٹمبر میں گلگت بلتستان میں. تھلے بورڈ سے لے کے خپلو تک بھاگنا تھا، اور وہ ڈسٹینس تھا 55.4. اس میں میری 2nd پوزیشن تھی فیمیل کیٹیگری میں. 50 سال کی عمر میں کوئی ہائیکنگ کا سوچتا بھی نہیں ہے. کیا ان کو کیا میسیج؟ زیادہ تر لوگ تو مایوس نا امید نظر آتے ہیں. ایک تو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اسپیشلی میں خواتین کی اگر بات کروں تو خواتین کئی لوگ تو گھر کے کام بھی نہیں کرتی، انہوں نے نوکر رکھے ہوتے ہیں. فیوچر کیا پلان ہے؟ کیا لگتا ہے کہاں پہ دیکھتی ہوں اپنی آپ کو؟ میرا ویسے ہے وش تو ہے کہ میں انٹرنیشنلی جو ہوتی ہیں باہر میراتھنز ہوتی ہیں
ہیں. آپ کو پتہ ہے 6 میجر میراتھنز ہیں. لندن میراتھن ابھی حال ہی میں ہوئی ہے, نیو یارک ہے, ٹوکیو ہے, شکاگو ہے, یہ 6 میجر میراتھنز ہیں. تو اب اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں, لیکن بات یہ ہے اسپانسر کی. اسپانسر کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا, لیکن مجھے اپنا ہے بلیو کہ میں کر سکتی ہوں. آپ ایک پاکستانی سسٹر کو سپورٹ کرنے کا جذبہ اگر اللہ پاک نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے تو اپنے سسٹر کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے وہ ڈیٹیل ذرا ان سے جانتے ہیں. جی میرے فیس بک آئی ڈی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ بھی اکاؤنٹ ہے, اور میسیج بھی کر سکتے ہیں مجھے. کالنگ نمبر ہے 0305 536 448. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کینسر زدہ ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دوسری طرف ایک ریئل لائف کے اندر کینسر جیسی موذی مرض سے لڑتے ہوئے عائشہ بٹ اس نے کینسر کو ڈیفیٹ کیا. اگر آپ ہار نہیں مانتے, دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی. تو میں اسپیشلی اسٹریٹ فارورڈ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ یار میں نے آپ کو دیکھا کہ جب وہ ایک لڑکا تھا ندیم یا کیا نام تھا, اس نے کوئی نیزہ مارا تھا, اس کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا. ماشاءاللہ سسٹر کو آپ لوگوں نے کیوں سپورٹ کرنا ہے؟ اگر کوئی جوان ہوتی تو شاید میں اتنی دل سے باتیں نہ کر پاتا. 50 ایئر ایج ہے اور 4-5 سال کے اندر کیریئر بھی سٹارٹ کرنا, کینسر کو بھی شکست دینا, ہائیکنگ کرنا, سائیکلنگ کرنا, رننگ کرنا, پوری انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں ان کو شکست دینا, یہ میری بہن کا خواب ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ میری سسٹر کے اس خواب کو پورا کرنے میں آپ لوگ مدد کریں گے. آخر میں پاکستان زندہ باد.